نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ہمیں بتایا کہ آپ نے بیٹے اور بیٹی میں فرق نہیں کرنا. اس لیے تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اگر وراثت ڈیوائڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ گفٹ ہے, وہ وراثت نہیں ہے, تو اس میں آپ نے بیٹے اور بیٹیوں میں فرق نہیں کرنا. صبح شام ہمارے پاس لوگ آتے ہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ میں اپنی جائیداد ڈیوائڈ کر رہا ہوں, میں بیٹے کو زیادہ دے رہا ہوں, بیٹی کو کم دے رہا ہوں. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ بتائیں, کیا آپ کھانا کھلانے میں آپ نے کبھی یہ فرق کیا کہ بیٹے کو زیادہ روٹیاں کھلا رہے ہیں, بیٹیوں کو کم روٹیاں کھلا رہے ہیں؟ کیا عید بقرعید کے شاپنگ میں آپ نے کبھی فرق کیا کہ لڑکے کے لیے 2 جوڑے خرید رہے ہیں آپ عید پہ اور لڑکی کے لیے 1 خرید رہے ہیں؟ کہہ رہے نہیں, ایسا تو نہیں کرتے. تو بھائی وہ بھی آپ کی اولاد ہے, تو آپ گفٹ دینے میں بھی آپ کو برابری کرنی پڑے گی, الا یہ کہ کوئی ترجیح کی وجہ ہو. وہ وجہ لڑکا یا لڑکی ہونا نہیں ہو سکتی, وہ وجہ ضرورت ہو سکتی ہے, خدمت ہو سکتی ہے. اس کے مسائل آپ علماء کرام سے پوچھ سکتے ہیں, لیکن نارملی آپ کو اولاد میں برابری کرنی پڑے گی. اس میں لڑکا اور لڑکی میں فرق کرنا یہ شریعت کی نظر میں ظلم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک معاملہ آیا کہ ایک صحابی آئے کہ میں اپنے 2 بچوں کو 2 میں سے 1 کو گفٹ دے رہا ہوں, دوسرے کو نہیں دے رہا, آپ اس پہ گواہ بن جائیں. آپ نے فرمایا میں ظلم پہ گواہ نہیں بنتا. تو اولاد چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو, اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برابری کا حکم دیا ہے. ایک طرف اگر آپ زیادہ مائل ہو جاتے ہیں اور دوسرے کو نظر انداز کر دیتے ہیں تو شریعت کی نظر میں یہ عمل ظلم ہے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حکم دیا ہے کہ وہ عورت کی کمزوری سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں. قرآن میں پوری سورہ نساء ہے, نساء کا مطلب ہی عورتیں, پوری سورت کا نام اللہ نے نساء رکھ دیا, اور کتنی تفصیل سے اللہ نے اس میں عورت کا حق بیان کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا, ایمان والو تمہارے لیے عورت کے مال کا وارث بننا جائز نہیں ہے کہ اس کے مال تم زبردستی گھسیٹ لو, ہڑپ کر لو. کتنے ہمارے گاؤں دیہات ایسے ہیں جن میں لڑکیوں کو وراثت دینے کا معمول ہی نہیں ہے. قرآن تو الگ سے ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ آپ عورت کا مال نہیں کھا سکتے, ان کا مہر خوش دلی کے ساتھ ان کو دیا کرو, ان کی وراثت دیا کرو. عربوں میں یہ دستور تھا کہ عورت کو طلاق دے دیتے تھے, طلاق دینے کے بعد اسے کہیں شادی نہیں کرنے دیتے تھے, اس خوف سے کہ جو کچھ ہم نے مال دیا ہے یہ سارا مال اپنے ساتھ لے جائے گی. قرآن نے جگہ جگہ اس سے روکا, لا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن, تمہیں اجازت نہیں ہے کہ ان کو تم نکاح کرنے سے روکو. لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن, تاکہ تم نے جو ان کو گفٹ دیے ہیں یا تمہاری طرف سے جو مال ان کو ملا ہے تم ان کو واپس لے لو. اس نیت سے تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم انہیں کہیں نکاح کرنے سے روکو. آج ہم صبح شام دیکھ رہے ہیں کہ اپنا دیا ہوا مال تو لیتے ہی ہیں, جو وہ بیچاری اپنے باپ کے گھر سے جہیز لے کر آئی ہے, طلاق کے بعد اس جہیز پہ بھی قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. عدالتوں میں صبح شام کیس چل رہے ہوتے ہیں, لسٹیں پیش کی جا رہی ہوتی ہیں, کون سا مال اپنے گھر سے لائی تھی, کون سا شوہر نے دیا ہے. کس قدر جہالت کی بات ہے. آپ وہی اس جاہلیت کے ماحول میں رہ رہے ہیں, اسلام سے پہلے جو عربوں کا ایک رواج تھا. آپ تو ایک جو ہے نا کلمہ گو مسلمان ہیں, مسلم گھرانے میں آپ پیدا ہوئے ہیں, تو ان احکام کا آپ کو خیال کرنا پڑے گا.